انڈیا نے تقریباً $395 ملین کے سٹارٹ اپ جو ہے وہ انویسٹمنٹ لی ہے ایک ہفتہ. $250 انڈیا ہر سال ایکسپورٹ کرتا ہے آئی ٹی سیکٹر سے. 250 ارب. ہماری ٹوٹل اکانومی $300 بلین کی. ان کا صرف آئی ٹی سیکٹر ہمارے پورے ملک کی اکانومی جتنا ہے. ہندو جو ہے قرآن پاک کی چونکہ زیادہ قریب ہے اس لیے اس کی اکانومی ہم سے بیٹر ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہندو سے نہیں بلکہ اپنے مین سسٹم سے سیکھیں. یہ جو $395 ملین کا سٹارٹ اپ کا یہ جو پیسہ آیا کہا جا رہا ہے دس از 350% انکریز دین پریویس ویک. سو اٹ مینس دس از این کنٹینیوسلی کانفیڈنس ہے ان کے اندر. تو وہی جی ہماری جو آئی ٹی کی منسٹر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کوریا کی مدد سے یعنی کوریا کے ساتھ مل کر پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد جہاں پر میں موجود ہوں وہاں پر ایک آئی ٹی پارک بنایا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ بھارتی تیار ہو جائیں. ہم انہیں کمپٹیشن دینے کے لیے آنے ہی والے ہیں لیکن کیسے کیونکہ انٹرنیٹ تو چلتا نہیں ہے. یہ دیکھو مریم منہ سے بڑا جو ہے نا نوالا وہ کبھی کبھی حلق میں پھنس جاتا ہے. انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے اور ایک انسرٹنٹی کی وجہ سے بہت ساری بڑی کمپنیز جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے وہ اپنا بزنس دوسرے کنٹریز میں شفٹ کروا رہی ہیں. پہلے ہی ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کی کمی ہے, اب بہت زیادہ قرضہ ہے ہمارے اوپر, اکانومی کی سچویشن خراب ہے. آپ کو پتہ ہے صرف جسٹ ان دا منتھ آف جولائی یہ جو گزرا ہے ابھی تو ہم اگست میں بیٹھے ہوئے نا انڈین سٹارٹ اپ کے پاس $1.3 بلین آئے. اب دیکھیں کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنا بڑا پیسہ بھارت کے اندر آ رہا ہے. جیسے ہم لوگ پاکستانی باہر کے ملک جاتے ہیں کسی اور اپنا روزگار کے لیے, پاکستان سے بھی لوگ پھر انڈیا جانا شروع ہو جائیں گے. انڈیا نے تقریباً $395 ملین کے سٹارٹ اپ جو ہے وہ انویسٹمنٹ لی ہے ایک ہفتہ. یہ وہ پیسہ ہے جو پاکستان کی حکومت جو ہے وہ جا کے منی لینڈرز کو کہتی ہے کہ ہمیں پیسے دے دو. یہ جو $395 ملین کا سٹارٹ اپ ہے اس کے لیے نریندر مودی کو, ڈاکٹر جے شنکر کو, جو ان کی میڈم نرملا ہیں فائنانس منسٹر کو جا کے دنیا کو کہنا نہیں پڑتا کہ آئے ہمارے ملک میں آ کے پیسے گئے. یہ جو $395 ملین کا سٹارٹ اپ کا یہ جو پیسہ آیا کہا جا رہا ہے دس از 350% انکریز دین پریویس ویک. سو اٹ مینس دس از این کنٹینیوسلی کانفیڈنس ہے ان کے اندر. آپ کو پتہ ہے صرف جسٹ ان دا منتھ آف جولائی یہ جو گزرا ہے ابھی تو ہم اگست میں بیٹھے ہوئے نا انڈین سٹارٹ اپ کے پاس $1.3 بلین آئے کیونکہ گورنمنٹ نے ایک کوئی اینگل ٹیکس تھا جو اس کو ایبالش کیا اور جو فورن انویسٹرز کے اوپر تھا. اب دیکھیں کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنا بڑا پیسہ بھارت کے اندر آ رہا ہے اور ہمارے ملک کے اندر کیا ہے انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا. انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا ہے. ہم مطلب وی آر لوکنگ فار انٹرنیٹ. ٹھیک ہے جی. اور اب سٹارٹ اپ کیا ہوتا ہے؟ سٹارٹ اپ اگر آپ سٹارٹ اپ کی ڈیفینیشن کو سمجھنا شروع کر دیں تو کسی بھی بزنس کی انیشیل سٹیج ہوتی ہے. کسی بھی بزنس کی سٹارٹ اپ جو ہے وہ انیشیل سٹیج ہوتی ہے اور اس میں بیسیکلی جو اس کے فاؤنڈرز ہوتے ہیں وہ اس میں پیسہ لگاتے ہیں تاکہ باہر سے بھی انویسٹمنٹ لی جائے تاکہ وہ خود بھی جو ہے وہ شروع کر سکیں. یعنی کہ ایک بندہ اس کے پاس اس نے کام کرنا چاہتا ہے, اس نے باہر سے بھی پیسہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی, باہر سے بھی اس کے پاس ایک اچھا آئیڈیا اس نے پچ کیا, لوگ آ کے انویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور فنڈنگ میں جو ہے وہ آپ کے دوست آ سکتے ہیں, فیملی آ سکتی ہے, وینچر کیپٹلسٹ آ سکتے ہیں, اینڈ اٹ کوڈ بی اے کراؤڈ فنڈنگ اینڈ لونز بھی ہو سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو $400 ملین جو ہے اٹ مینس کہ $400 ملین کی آئیڈیاز ہیں جو بھارت کے لوگوں نے پچ کیے یا باہر سے لوگوں نے پچ کیے کہ ہمیں بھارت کے اندر کام کرنا چاہیے, تو اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس. اب دیکھیں, امیجن کریں کہ کیا اس کے لیے ڈاکٹر جے شنکر کو جا کے کسی ملک میں ریکویسٹ کرنی پڑی, کسی بردرلی کنٹری کو نہیں کرنی پڑی. وائی؟ بیکاز انویسٹر کا کانفیڈنس ہی بہت ہے یار. آپ انویسٹر کا جو آپ جسے وہ کہتے ہیں نا, آپ جو بھی ہو جائیں, آپ کے جتنے بھی اچھے تعلقات ہو جائیں,
ٹھیک ہے جی. آپ کے ملک میں انویسٹر کانفیڈنس تبھی بڑھے گا اگر وہاں پہ لوکل انوائرمنٹ ہے, اتنا اچھا انوائرمنٹ ہو کہ لوگ کہیں ہاں یار نہیں ہمیں یہ ٹھیک ہے ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے. اب پاکستان کو دیکھیں, اگر ایک بھائی کو پتا ہو کہ دوسری کمپنی کے اندر ڈوب رہی ہے تو بھائی دوسری کمپنی میں نہیں لگائے گا, تو ملک میں کون جا کے لگائے گا؟ سو انڈیا کو وزیر اعظم یا وزیر خزانہ کو یا ان کے وزیر خارجہ کو کہاں پتہ ہے کہ کہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کہاں لگ رہی ہے؟ بس آ رہی ہے, انہوں نے اپنا سسٹم میکانزم بنا دیا. ٹھیک ہے جی. لیکن پاکستان کی اتنی سلگش اکنامک گروتھ ہے, ٹھیک ہے, پھر انفلیشن اتنی زیادہ ہے, ٹھیک ہے جی, کہ ہم لوگوں کو شاید ہائر ہی نہیں کر پا رہے, لوگ نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے جی.